آداب عزیز طلبہ و طالبات، آج کے لیکچر کا موضوع ہے اردو میں قصیدے کے زوال کے اسباب۔ قصیدہ شاعری کی قدیم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے، گو کہ یہ بھی ہمارے ہاں فارسی سے آیا ہے اور فارسی میں عربی سے۔ قصیدے کا تعلق عرب کے دہری جاہلیہ سے ہے، جب عرب میں ہر سال ذی الحج کے ایام میں بازار عکاظ کا میلہ لگتا تھا، تو قصیدے کی صنف کو دیگر شعری اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل تھی، اور جس کسی کو اب بھی اپنی شاعری کا کمال دکھانا ہوتا تھا تو وہ اسی صنف میں شعری کرتب کا مظاہرہ کرتا تھا۔ علم بدیع، ثناء و بدایع اور دیگر شعری صنعتیں یہاں بکھری پڑی تھیں۔ بہرحال یہاں دنیا بھر سے لوگ جمع ہو کر ان قصائد کو فنی اعتبار سے پرکھ کر سال کے بہترین قصیدے کو چن کر اسے سنہری حروف سے لکھوا کر خانہ کعبہ پر معلق کرتے تھے۔ پہلا قصیدہ امراء القیس کا تھا، جو فن شاعری میں باکمال ہونے کی بنا پر عرب شعراء میں سر فہرست سمجھا جاتا تھا۔ اس قصیدے کو معلقہ یعنی لٹکی ہوئی چیز کہا جاتا تھا، جو کہ اس قصیدے اور اس کے شاعر کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس طرح 7 سالوں میں 7 معلقات جمع ہوئے، جنہیں 7 معلقات یعنی 7 لٹکے ہوئے قصائد کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب اسلام کا ظہور ہوا تو شاعری کی بھی ایک اسلامی اساس سامنے آئی، جس کے نقطہ نظر سے شاعری کو آلائشی سفلی سے آزاد اور انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کا باعث ہونا چاہیے۔ گویا کہ شعر کی اہمیت اس کے کلام مؤثر کی بنا پر مسلم ہے، تاہم اس کا اخلاقی و تعمیری نوعیت کا ہونا شرط لازم ہو گیا۔ اس دور کے ساتھ ہی عرب میں قصیدہ میں حمد و نعت و منقبت کے ساتھ ساتھ اخلاقی درس اور تزکیہ نفس والی خصوصیات در آئیں۔ جب قصیدہ فارس پہنچا تو یہاں بھی اس میں موضوعاتی اعتبار سے حمد، نعت، منقبت اور اخلاقی درس جیسی تعمیری افکار کا لحاظ رکھا گیا، مگر دھیرے دھیرے ان تمام موضوعات کے ساتھ ساتھ جس مقصد کو اس کا لازمی جز بنایا گیا وہ کسی انسانی وجود یعنی بادشاہ و امراء و رؤساء کی تعریف و توصیف تھی، جس کا اظہار قصداً طور پر کیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی اس کے اجزاء بھی ترتیب دیے گئے، یعنی تشبیب، گریز، مدح، مداح، دعا وغیرہ وغیرہ۔ خصوصاً مدح میں مبالغہ آرائی کی انتہا ہوتی ہے، جس کا اصل مقصد شاعر کے لیے مالی منفعت اور دیگر مراعات کی وصولیابی ہے۔ گویا کہ قصیدہ شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جس میں شہرت اور پیسہ دونوں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنتوں کے عروج کے ساتھ ہی اس صنف کو بھی عروج حاصل ہوتا گیا۔ اتنا ہی نہیں، قصیدہ گوئی اپنے آپ میں ایک فنی معراج بھی تسلیم کی جاتی ہے، اور بنسبت دیگر اصناف کے اس میں بلند و بالا آہنگ، شوکت الفاظ، شگفتگی مضامین، ثناء و بدایع، مبالغہ آرائی، لفظیات کا طمطراق و دبدبہ جیسے تمام گن ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اردو شاعری کی تاریخ میں سودا قصیدہ کے بادشاہ اور ذوق خاقانی ہند کے علاوہ زیادہ شعراء اس زمین شعر میں تخم ہوئی سعادت کو حاصل کر پائے، مگر قصیدے کے پودے کی بھرپور طریقے سے نگہداشت نہ کر سکے۔ ایک دور وہ بھی تھا جسے بادشاہوں، راجاؤں، زمینداروں کا دور کہا جاتا تھا۔ اگر ہم شعری اصناف کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ مغلوں کا دور اردو شاعری کے عروج کا دور تھا۔ خاص کر کلاسیکی اصناف شعر میں قصیدہ ایسی صنف ہے جس کا براہ راست تعلق قلعہ معلیٰ اور دربارداری کی زندگی کے ساتھ ہے، جو کچھ ہی عرصہ میں استوار بھی ہوتا گیا۔ دراصل اردو قصیدے کی ایجاد ہی رؤساء اور بادشاہوں کی شان میں قصداً تعریف کرنا اور اعتراف ذات اور حکومت دونوں کا اعتراف کرنا تھا۔ شعراء بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر ان کی شان میں شعر پڑھتے اور داد و تحسین وصول کرتے۔ اس ضمن میں قصیدے کو عروج ملا، چونکہ غزل کے مقابلے میں قصیدے میں بادشاہ وقت کی تعریف بہتر طور پر کی جا سکتی تھی، اور اس صنف کے وجود کا ایک معنوی مقصد بھی تعریف تھا۔ اس وجہ سے یہ صنف بام عروج پر پہنچی، مگر المیہ یہ ہے کہ بادشاہوں کے زوال کے ساتھ ہی
رفتہ رفتہ قصیدہ زوال پذیر ہوتا چلا گیا، جبکہ قصیدہ صنف شاعری کی محتمم شان صنف رہی ہے۔ اس کی صنفی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صنف شاعری کا تصور قصیدے کے بغیر ناممکن ہے۔ شعریات اصناف سے زیادہ عہد کی ہوتی ہے، اور اس مخصوص شعریات کے اثرات اس عہد کی تمام اصناف پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں جس طرح مزاج بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح لفظوں کے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری کلاسیکی اصناف میں زندگی، کائنات، انسان اور وقت اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی بازیافت کا عمل ہر عہد میں اپنے محاورے کے ساتھ جاری رہے گا۔ اپنے دور کے حالات کے جبر کے تحت حالی نے کلاسیکی اصناف کی فرسودگی کا اعلان کر دیا تھا۔ حالانکہ قصیدہ واحد ایسی صنف ہے جس میں اظہار و بیان کے تمام مصالب اور جہتیں سمٹ آئی ہیں۔ اگرچہ آج اس طرح قصیدہ نہیں لکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس صنف کو مردہ اور اذکار رفتہ تصور کرنا درست نہیں، کیونکہ آج بھی شعری لوازم، شعری تہذیب اور اظہاری امکانات کو اگر کسی فن پارے میں دریافت کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے قصیدے کی طرف رجوع کرنا ناگزیر ہوگا۔ کسی بھی صنف کی وجود پذیری، استحکام اور فنا کے پس منظر میں ایک پوری تہذیب اور ادبی معاشرے کی مربوط روایت کا گہرا دخل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کلاسیکی اصناف کو ترک کر دیا تو یہ ہمارا ایک تہذیبی اور تخلیقی خسارہ ہے۔ سوائے قصیدے کی کوئی ایسی صنف نہیں جس میں اظہار کے تمام امکانات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ہماری شعری تاریخ میں جن شعراء کے یہاں ناپختگی پائی جاتی ہے، اس کا اصل سبب قصیدے کی روایت سے بے اعتنائی ہے۔ کلامی اقبال میں جلال و جمال کی حسین آمیزش، شوکت الفاظ، پرشکوہ لہجہ اور زور بیان پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں یہ خصوصیت قصیدے کی دین ہے۔ صنف قصیدے کا سفر اگرچہ عربی سے شروع ہوا، لیکن اس کی شعریات فارسی میں وجود میں آئی، اور فارسی شعراء عرب شعراء کے تتبع کی منزل سے بہت آگے نکل گئے، اور اردو میں آ کر اس صنف نے اپنے وقار، معیار، اسلوب، لفظیات اور مختلف نوع تخلیقی تجربات کو مزید استحکام بخشا۔ قصیدہ نہ صرف ہماری ادبی تاریخ کا حصہ ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہم اس دور کی مخصوص تہذیب سے بھی متعارف ہوتے ہیں۔ مبالغہ کوئی عیب نہیں، بلکہ مبالغہ کی بنیاد تخیل پہ ہے، اور تخیل کے بغیر کوئی بھی توانا ادب وجود میں نہیں آتا۔ جیسا کہ غالب نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں قصیدہ لکھا تھا، جس میں مبالغہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تم سلامت رہو ہزار برس، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ جب ہم قصیدہ کا ذکر کرتے ہیں تو اولیت کے طور پر سودا کا ذکر کیا جاتا ہے، جنہوں نے امراء و رؤساء، نوابین، سلاطین کی مدح سے لے کر اپنے معاصرین اور عام لوگوں کے ہجویہ قصائد بھی لکھے ہیں۔ ان کو مصحفی نے نقاش اول بھی کہا، اور محمد حسین آزاد ان کو نہ صرف فارسی کے نامی شاہ سواروں کے ساتھ اناء در اناء بلکہ اکثر میدانوں میں ان سے آگے بھی نکلتے ہوئے دکھائی دیتے۔ سودا کے بعد ذوق، غالب اور مومن اس میدان میں آتے ہیں۔ ان کا عہد بہادر شاہ ظفر کا دور ہے، جو سلسلہ شاہی میں عہد زرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عہد میں قصیدہ نگاری معاش کا ایک اہم ذریعہ تھی۔ بہت سارے شعراء اس میں قصیدہ لکھ کر اپنی روزی روٹی چلاتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ ذوق، غالب اور مومن ایک ہی عہد کے شاعر ہیں، مگر قصیدے میں تینوں نے اپنا ایک الگ رنگ جمایا۔ کسی نے کسی کی پیروی نہیں کی، بلکہ سب نے اپنی الگ الگ انفرادیت پیدا کی، اور تینوں ہی اپنے فن میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ مومن نے قصیدے کو مذہبی عقیدت کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ مثلا مومن کے کلیات کا پہلا ہی قصیدہ حمد باری سے شروع ہوتا ہے، جو کہ یوں ہے: الحمد لواہب العطایا، الحمد لواہب العطایا، اس شور نے کیا مزہ چکھایا، والشکر لسان البرایا،
و شکر لسان البرایا، جس نے ہمیں آدمی بنایا۔ احسان ہے اس کے کیا گراں بار، احسان ہے اس کے کیا گراں بار، سر سبع شداد کا جھکایا۔ وہ نیر آسمان تقدیس، وہ نیر آسمان تقدیس، جاں سوز مناظر و مرایا۔ اس کے بعد آگے چل کر واحد غائب کے بجائے خدا واحد حاضر کے طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ ہر جائے ہے تیرا جلوہ لیکن، ہر جائے ہے تیرا جلوہ لیکن، دیکھا کہیں تو نظر نہ آیا۔ یا عقل ہے گم کہ بس تجھی کو، یا عقل ہے گم کہ بس تجھی کو، پایا ہر شے میں پر نہ پایا۔ تجھ کو ہی سزا ہے کبریائی، تجھ کو ہی سزا ہے کبریائی، کرسی کا نہ عرش کا یہ پایا۔ اس قصیدے کا سبق اور رواں اسلوب مثنوی کے آس پاس پہنچ گیا ہے۔ ویسے بھی مومن نے مثنویات زیادہ کہی ہیں اور اس صنف میں وہ زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، تاہم ان کے نعتیہ قصائد میں قصیدہ نگاری کے پرشکوہ اسلوب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نعتیہ قصیدے سے تشبیب کے اشعار ملاحظہ کریں۔ چمن میں نغمے بلبل ہے یوں طرب مانوس، چمن میں نغمے بلبل ہے یوں طرب مانوس، کہ جیسے صبح شب ہجر نالہائے خروس۔ ہے اس طرح فرح انگیز کو کوئی قمری، ہے اس طرح فرح انگیز کو کوئی قمری، کہ جیسے فوج مظفر میں شور غلغل کوس۔ نوائے طوطی شکر فشاں کی لذت سے، نوائے طوطی شکر فشاں کی لذت سے، سماع و رقص میں اہل مذاق جوں طاؤس۔ ہجوم سبزہ نے کی بسک کا رنگ آمیزی، ہجوم سبزہ نے کی بسک کا رنگ آمیزی، زمین پہ چادر مہتاب بن گئی ہے سدوس۔ مگر ذوق نے اپنے ذوق کے مطابق قصیدے کو درباری مداحی تک محدود رکھا۔ ان کے قصیدے کی ایک تشبیب یوں ہے: واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا، واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا، مثل نبض صاحب صحت ہے ہر موج صبا۔ بھرتی ہے کیا کیا مسیحائی کا دم باد بہار، بھرتی ہے کیا کیا مسیحائی کا دم باد بہار، بن گیا گلزار عالم رشک صد دار و شفا۔ ہو گیا موقوف یہ سودا کا بالکل اختراق، ہو گیا موقوف یہ سودا کا بالکل اختراق، لالہ بے داغ سیاہ پانے لگا نشو نما۔ اس طرح بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کے موقع پر جو قصیدہ انہوں نے پیش کیا اس کی تشبیہ بھی کمال کی ہے، جس میں حسن و جمال کی موج رقصاں ہیں اور مبالغہ بھی معتدل اور متوازن ہے۔ مثال کے طور پر یہ چند اشعار دیکھیے: آج یوں تو خوشنما ہے نور سحر رنگ شفق، آج یوں تو خوشنما ہے نور سحر رنگ شفق، پرتو ہے کس خورشید کا نور سحر رنگ شفق۔ یہ جوش نسرین و سمن یہ لال و گل کا چمن، یہ جوش نسرین و سمن یہ لال و گل کا چمن، گلشن میں گویا چھا گیا نور سحر رنگ چمن۔ ذوق نے اپنے اسلوب، زبان و بیان اور اپنی شاعری کا غیر اعلامیہ معیار طے کر رکھا تھا۔ چونکہ ان کا عہد بادشاہوں کا عہد تھا، لہٰذا ہر عہد کا اپنا ایک معیار اور اس کی تہذیب ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے معیار کا ترازو کلاسک کو بنایا۔ غالب نے درباری اور مذہبی دونوں رنگ کے قصیدے کہے، اور وہ بھی اس طرح کہ اپنی مثال آپ ہو گئے۔ غالب کا قصیدہ در منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند اشعار ملاحظہ ہوں: دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ ہر زہ نغمہ زیر و بم ہستی و عدم، ہر زہ نغمہ زیر و بم ہستی و عدم، لغو ہے آئینہ فرق جنوں و تمکین، نقش معنی ہمہ خمیاز عرض صورت،
نقش معنی ہم خمیاز عرض صورت، سخن حق ہم پیمانے ذوق تحسین۔ اسی طرح غالب نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ایک قصیدہ کہا تھا جو اپنی نوعیت کا ایک باکمال قصیدہ ہے۔ صبح دم دروازہ خاور کھلا، صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، خسرو انجم کے آیا صرف میں، خسرو انجم کے آیا صرف میں، شب کو تھا گنجین گوہر کھلا۔ وہ بھی تھی ایک سیمیا کی سی نمود، وہ بھی تھی ایک سیمیا کی سی نمود، صبح کو راز مہ و اختر کھلا۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنے دور کے ایسے شاعر تھے جنہوں نے تقلید مقدمین کے بجائے روش زمانہ کو توڑ کر ایک نئے راستے کا انتخاب کیا اور یہ بتایا کہ ادب کو مقصدی ہونا چاہیے۔ انہوں نے مدح کی مرکزیت کو باقی رکھتے ہوئے قصیدے میں دوسرے موضوعات بھی شامل کیے۔ اس طرح انہوں نے جدید رجحانات سے قصیدے کو ہم آہنگ ہونے کا موقع دیا۔ اگرچہ بیشتر قصائد ان کے بھی مدحیہ ہیں مگر یہ روایتی معیار سے قدر مختلف ہیں۔ اس ضمن میں حالی کی نظم دہلی مرحوم کا مرثیہ سے چند اشعار ملاحظہ ہوں جو شہر آشوب سے ملتا جلتا بھی ہے، ساتھ ہی غدر کے بعد کی صورتحال کو بھی پیش کر رہی ہے۔ تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز، لے کے داغ آئے گا سینے پہ بہت اے سیاح، لے کے داغ آئے گا سینے پہ بہت اے سیاح، دیکھ اس شہر کے کھنڈروں پہ نہ جانا ہرگز، چپے چپے پہ ہے یہاں گوہر یکتا تہ خاک، چپے چپے پہ ہے یہاں گوہر یکتا تہ خاک، دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز، مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز۔ جن کو زخموں کے حوادث سے اچھوتا سمجھیں، جن کو زخموں کے حوادث سے اچھوتا سمجھیں، نظر آتا نہیں ایک ایسا گھرانہ ہرگز۔ ان کے بعد کئی دیگر قصیدوں کو شعرا سامنے آتے ہیں جن میں ایک اہم نام امیر مینائی کا ہے۔ امیر مینائی کے قصائد میں دو طرح کے رنگ ابھرتے ہیں، ایک روایتی، دوسرا جدید۔ روایتی موضوع یا اسلوب میں وہ مبالغہ آرائی اور تخیل کی بلند پروازی سے کام لیتے ہیں، اور جدید تناظر میں وہ موضوعاتی تنوع اور حقیقی مضامین اور سادگی و سلاست سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلوب کے اعتبار سے امیر مینائی کی قصائد قابل تعریف ہیں۔ اس تعلق سے ابو محمد سحر لکھتے ہیں، اقتباس شروع: امیر نے ممدوحین کے جملہ روایتی اوصاف پورے اہتمام کے ساتھ نظم کیے ہیں۔ اس دور کے بعض قصیدہ نگاروں کی طرح ارباب دولت کی مدح کی ہے۔ امیر مینائی نے کہیں کہیں ممدوحین کے اصلی اوصاف اور ان کے زمانے کے حالات و واقعات کا بیان بھی کیا، جس سے ان کے قصائد میں اصلیت و واقعیت بھی ملتی ہے۔ اقتباس ختم۔ تاہم ان کی قصیدہ نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت نعتیہ قصیدہ نگاری کی باضابطہ شروعات ہے۔ اس زمین میں وہ بہت ہی محتاط انداز میں قدم رکھتے ہیں۔ وہ ہر قدم پر حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں، احترام و تقدس کو ملحوظ خاطر رکھ کر قلم اٹھاتے ہیں، اور نعت کے ابتدائی اشعار ہی سے قاری کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی بلند و بالا اور عظیم المرتبت شخصیت کی مدح سنا رہے ہیں۔ جہاں وہ سننے والوں کے ذہن و احساسات کو ایک ملکوتی ماحول میں پہنچا دیتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں: وہ بزم خاص جو دربار عام ہو جائے، وہ بزم خاص جو دربار عام ہو جائے، امید ہے کہ ہمارا سلام ہو جائے، مدینہ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ کوئی زیادہ تھا نہ کوئی کم تھا نگاہ میں، کوئی زیادہ تھا نہ کوئی کم تھا نگاہ میں،
خورشید کی شعاع کا عالم تھا نگاہ میں، جب تک رہے جہاں میں مشقت کیا کیے، جب تک رہے جہاں میں مشقت کیا کیے، باندھا شکم پہ سنگ ریاضت کیا کیے۔ محمد حسین آزاد جدید اردو شاعری کے بنیاد گزاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1874 عیسوی میں انجمن پنجاب کے قیام کے ساتھ ہی جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی، مگر وہ قصیدہ نگاری میں روایتی ڈھنگ پر بھی قائم رہے۔ انہوں نے رؤسا، امراء اور والیان ریاست کی مدح میں قصیدے کہے ہیں، جن کی تشبیبیں بہاریہ، تربیہ، رندانہ اور فخریہ موضوعات پر ہیں۔ انہوں نے موسم بہار کی مختلف کیفیات کو نظم کیا ہے اور باغوں میں پھولوں کی تفصیلات بھی پیش کی ہے۔ شبلی نعمانی ان کے معاصر تھے، جو بیدار مغز اور ذہین تھے، جنہوں نے نئی روشنی کا خیر مقدم ضرور کیا، مگر اس تہذیب و تمدن کی اندھا دھند تقلید نہ کی۔ ان کو اپنے ماضی کے علم و ادب، تہذیب و تمدن، سیاست و معیشت کی بساط کا ہر گوشہ ازبر تھا۔ وہ ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے دلدادہ تھے اور اسے کسی بھی حال میں باقی رکھنے کے خواہاں تھے۔ انہوں نے فن قصیدہ نگاری سے قومی بیداری اور حب الوطنی کی پیغامبری کا کام لیا۔ وہ نہ صرف اصول پسند انسان تھے بلکہ اصول پسند شاعر بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے مدح و تعریف صرف چاپلوسی یا خوش کرنے کی غرض سے نہ کی، بلکہ وہ مداحی میں بھی صداقت کو ملحوظ نظر رکھنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مدح مروجہ روش سے ہٹ کر ہے۔ سچ یہ ہے کہ ان کے دل میں قوم کا دھڑکتا ہوا دل تھا اور بے چین دماغ وہ ہر حال میں مسلمان قوم کو اپنے شاندار ماضی کی یاد دلانا چاہتے تھے، تاکہ ہماری قوم اپنے ماضی سے نور حاصل کرے۔ اسی دردمندی، حب الوطنی، اصلاح پسندی نے شاندار ماضی سے کسب فیض حاصل کرنے کی نصیحت شبلی کے بعد جن شاعروں نے کی ہے وہ شبلی ہی کی دین ہے۔ اس لیے یہ بات بھی مشہور ہے کہ شبلی نے اقبال، ابوالکلام آزاد اور محمد علی جوہر جیسی شخصیات کو جنم دیا۔ گویا کہ یہ سب شبلی کے دیرینہ خواب کی تعبیر ہے۔ دربارداری کا زمانہ بھی جاتا رہا اور ہندوستان جہاں نوآبادیات کا مرکز بنا، وہیں مختلف کلاسیکی اصناف شعر کو بھی دھچکا لگا۔ نوآبادیاتی تہذیب، معاشرت اور نئے علوم کی آمد نے ہندوستانی فنون لطیفہ اور شعر و ادب اور دیگر علوم پر بھی اپنے اثرات مرتسم کیے۔ تو حال ہی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری میں کلاسیکی اصناف کو مردہ نہ سہی مگر اذکار رفتہ کہہ کر نئی اصناف کے لیے زمین ہموار کرنا چاہیے۔ انہوں نے حقیقت اور مرکزیت پر زور دیا ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے روایت سے انحراف بھی کیا مگر اس کی پاسداری بھی کرتے رہے۔ وہ اپنے ممدوح کی تعریف سیدھے سادے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے قصیدے کے اجزائے ترکیبی، تشبیب، گریز اور مدح میں مکمل طور پر قدیم روایتی طریقے سے انحراف کیا۔ وہ اپنی ذہانت سے کام لے کر مبالغہ آرائی، بلند تخیل، شان و شکوہ، تشبیہات اور استعارے میں بھی جدت اور نیاپن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصیدہ نگاری کے ضمن میں کچھ ایسے بھی شعراء سامنے آتے ہیں جنہوں نے اپنے مذہبی عقیدے کا اظہار کر کے اس میں پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس قبیل کے شعراء میں منیر شکوہ آبادی اور محسن کاکوری سر فہرست ہے۔ منیر شکوہ آبادی روایت پسند قصیدہ نگار بھی ہیں اور جدید اور نیچرل شاعری کے دلدادہ بھی ہیں۔ ارباب ثروت کی شان میں قصیدہ لکھنے کے علاوہ انہوں نے نعت اور منقبت بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے جدت کے پیش نظر قصیدے میں سوانحی اشارے، سیاسی و معاشرتی سرگرمیوں، انگریزی افواج کی کارگزاریوں، ذاتی احوال و کوائف اور پریشانیاں، 1857 عیسوی کے انسانیت سوز واقعات، تباہی و بربادی وغیرہ کو جگہ دی ہے۔ ایک مثال پیش خدمت ہے۔ عاشق ہی فقط نہیں ہے جنجالوں میں، عاشق ہی فقط نہیں ہے جنجالوں میں، ہر طائر دل پھنسا ہے ان جالوں میں۔
باہر اس سلسلے سے ہے کون منیر، باہر اس سلسلے سے ہے کون منیر، بوڑھے بھی ہیں اس جوان کے بالوں میں۔ محسن کاکوری نے نہ صرف قصیدے میں خیالات کی پاکیزگی اور پرشکوہ زبان استعمال کی ہے، بلکہ اسلوب کی سطح پر بھی ان کے یہاں تنوع ملتا ہے۔ محسن کاکوری کی قصیدے کی خاص پہچان ان کی سادگی، ندرت الفاظ، اسلوب کی شگفتگی اور تازگی ہے۔ مثلاً سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، گھر میں اشنان کرے سرو قزان گوکل، گھر میں اشنان کرے سرو قزان گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل۔ اس کے بعد قصیدے نے ایک اور کروٹ لی اور خود کو عصری حالات کے اظہار کا مؤثر ذریعہ بنایا۔ یہاں اسماعیل میرٹھی کا نام اہم ہے۔ جدید اردو شاعری منظرنامے پر اسماعیل میرٹھی کا نام روشن ہے۔ قصیدے میں جو سلاطین و ارباب دولت کی مدح و ستائش کرنا اور اس کے عوض انعام و اکرام حاصل کرنا تک محدود تھا، اس کے برخلاف جدید اردو شاعری کے بنیاد گزاروں میں اسماعیل میرٹھی پیش تھے۔ اس کا مقصد قطعی مختلف تھا۔ چنانچہ اس قبیل کے شاعروں نے صنف قصیدے کو بھی حقیقت نگاری اور افادیت سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قصیدے کو مدح و تعریف سے باہر نکال کر دیگر موضوعات کو جگہ دی۔ اسماعیل میرٹھی نے تخیل کی بلند پروازی، تشبیہات و استعارات کے بجائے محاکات، جزیات اور حقیقت نگاری سے کام لیا۔ وہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی کے بھی پابند نہ رہیں۔ انہوں نے ہندوستانی تہذیب سے موضوع اخذ کیے، جیسے شب برات، خشک سالی، قحط سالی، عید الفطر، روم اور روس کی جنگ، مسلمانوں کی تنزلی، مختلف طبقات جیسے شعراء، علماء، دنیا پرستوں، طبیبوں اور دیگر سماجی و سیاسی موضوعات کو جگہ دی۔ ان کی قصیدہ نما نظم خشک سالی سے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ نہ آئی پر نہ آئی پر نہ آئی، گھٹا نے بول دی بالکل صفائی، اگر آئی تو کی لائے دے ہوا نے، سواری اور جانب کو بڑھائی، گئے دریا اتر تالاب سوکھے، کجائے ابر دریا دل کجائی، نہ صحرا میں دلاویزی کا انداز، نہ بستاں میں ادائے دل کشائی، نہ صحن باغ میں طوطی کا نغمہ، نہ شاخ گل پہ بلبل چہچہائی، زمین چٹیل ہے کورا آسمان ہے، ہوئی اب کے برس اچھی صفائی، نہ روئے مل کے ساون اور بھادوں، ہوئی ہے ترک باہم آشنائی، نہ تانا شامیانہ ابر تو نے، نہ اب کے رعد نے نوبت بجائی، خدایا جلد قحط اور جنگ ہوں دور، ملے سب کو مصیبت سے رہائی، خدایا رحم کر جان لب پہ آئی، تیری مخلوق دیتی ہے دہائی۔ اگرچہ قصیدہ آج اردو شاعری کے افق پر اپنی پرانی حیت و موضوع کے اعتبار سے جلوہ افروز نہیں ہے کہ اب نہ تو سلاطین کا عہد رہا اور نہ ہی رؤسا و امراء یا پھر نوابین کا دور رہا اور نہ جاگیرداروں کا ہی سلسلہ ہے۔ آج کی دنیا میں ہر شخص برابر نہ صحیح مگر علم و ہنر اور فنون لطیفہ اور دیگر علوم کی تقسیم ممکن ہو سکی ہے۔ اس لیے شاعری کو معاش کا ذریعہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جب دربار ہی نہ رہا تو دربارداری کے رسم و عوامل کیوں کر ممکن ہوں گے۔ اس لیے قصیدہ لکھنے کی طرح بھی بدل چکی ہے۔ جدید شاعری کی مختلف حیتوں نے بھی اس کلاسیکی صنف کے لیے زیادہ گنجائش نہ رکھی۔ البتہ اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کی اہمیت یا افادیت ختم ہو چکی ہے یا یہ کہ ان کی کوئی شکل سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو یہ بھی حقیقت پر مبنی نہ ہوگا۔ آج بھی مدحیہ نظمیں لکھی جاتی ہیں اور پسند بھی کی جاتی ہیں، گو کہ حیت اور موضوع کے اعتبار سے اب یہ روایتی کلاسیکی صنف کی قصیدے سے بہت مختلف ہے کہ انسان عدیم الفرصت ہو چکا ہے۔ داستان کی جگہ ناول، افسانے نے لی
اور ضخیم ناول کی جگہ ناولٹ اور مختصر افسانے کی جگہ مختصر ترین افسانے نے لی ہے۔ یہی حال قصیدے کا بھی ہے کہ اس نے بھی اپنا چولہ بدل کر نظم کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ تاہم آج بھی ایسے شعراء موجود ہیں جن کی کلیات میں طویل قصیدے جگہ پاتے ہیں۔ گو کہ روایتی قبا کے بجائے اس نے نئے فیشن کی وضع قطع کا لباس زیبدن کر لیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آج آپ نے اس موضوع سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔